آج ہماری ویڈیو کل اپلوڈ ہوئی ہے یوکرین کے اوپر. یہ دونوں پروننسیشن درست ہیں، یوکرین بھی بولا جاتا ہے، یوکرائن بھی اردو میں ہم بول لیتے ہیں. بل وہ اس کی جو ٹرو پروننسیشن ہے وہ اس کے درمیان میں کر کے ہے. رشیا نے جو اس کے اوپر چڑھائی کی ہے اور اس کے حوالے سے جو میرا موقف سامنے ہے، تو آل اوور دا ورلڈ کتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یورپ میں، امریکہ میں، آج انہوں نے ہماری اکیڈمی میں میسیجز بھیجے، کالز کی کہ علی بھائی نے بڑے پازیٹیو انداز میں اس موقف کو دنیا کے سامنے رکھا ہے. اس طرح باقی علماء کیوں نہیں کر رہے؟ باقی علماء میرے بھائی کیسے کریں؟ وہ اس خول سے باہر ہی نہیں آئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی جنگوں کے پیچھے بیسز کیا تھی. انہوں نے تو خود سب کچھ تلوار کے زور پر حاصل کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی سمجھ رہے ہیں اس معاملے میں اور رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا، جی وہ رشیا کو یوز کر کے اب ہم نے امریکہ کو توڑ دینا ہے اور یورپ کے ساتھ یہ کر دینا ہے. اور اس حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی چینلز بھی عجیب و غریب خبریں چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. ایک دن کے اندر 30% کرنسی گر گئی ہے رشیا کی، ایک دن کے اندر. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ہم رات کو سوئیں، آج کل 174 پہ 75 روپے ڈالر ہے، اور صبح اٹھیں اور 250 روپے کا ڈالر ہوا ہو، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے ریاستی ادارے ہمیں یہ بتا رہے ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری پالیسی بہت اچھی ہے، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو اب پیوٹن کی عوام تو خود احتجاج کر رہی ہے، ان کو نظر آ گیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ دنیا کو ایگزسٹ اب گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہ مار دھاڑ کے اب معاملات کو آپ اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے. اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دنیا میں ہم اس لیے نہیں آئے کہ ایٹم بم چلا دیں، خود بھی مر جائیں اور دوسروں کو بھی مار دیں. یہ چیز ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دے کے جاتے کہ پوری دنیا کے کافروں کو قتل کر دو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رشد کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بتا دیا. جس کی مرضی ہے وہ قبول کرے، جس کی مرضی ہے نہیں کرے. تو ہم پہلے امریکہ کے ساتھی بنے، اس کا رزلٹ ہم نے بھگت لیا. امریکہ تو چلا گیا رشیا کی وار کے بعد، رشیا کے ٹکڑے ہو گئے. ہمیں کیا ملا وہ آپ کے سامنے ہے. ہماری نیشن کے مینٹل ماڈلز ہی بدل گئے. دہشت گردی ملی ہمیں، ایکسٹریمزم ملا جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور آج وہ ہمارے ادارے جن کی زیر سرپرستی سب کچھ ہوا، وہ اپنے بڑوں کی معافیاں چھپے چھپے انداز میں کبھی پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے منگواتے ہیں کہ جی ہم اپنی پالیسیز پہ جو ہے وہ شرمندہ ہیں جو پہلے ہم نے کی، خود نہیں سامنے آ رہے. اب میں ان ساروں اداروں کے سربراہوں سے، پرائم منسٹر سے، اپنے بڑوں سے ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے یہ وہی غلطی اب آپ رشیا کا ساتھ امریکہ اور یورپ کے اگینسٹ دے کے نہ دہرائیے گا. ہماری اکانومی اس وقت انہی لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ کوئی حق کا ساتھ نہیں ہے جو آپ دینے چاہ رہے ہیں. رشیا کتنا ہمارا ہمدرد ہے ہمیں پتہ ہے. آج اس کے پاس یعنی اب زمینی حقائق بدلے ہیں، ادروائز یہ رشیا ہی تھا نا جس نے ہمیں جھونکا امریکہ کی اس جنگ کے اندر. ظاہر ہے رشیا نہ افغانستان آتا تو ہم بھی اپنی جان بچانے کے لیے نہ لڑتے. تو آج ہم اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور ہمیں تو جنگوں کے خلاف ہونا چاہیے. تو خدا کے لیے اب اس طرح کی آپ چیزوں سے باہر نکلیں. ہم یہاں بیٹھ کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھ رہے کہ انسانیت کے اوپر کیا گزر رہی ہے، انسان کیا سوچتے ہیں. یہاں بیٹھ کے پلاننگ کر لینا، اس طرح چیزیں کر لینا، گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں. اور آج تک معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں نے جتنا بھی ویژن یعنی اس زمانے میں ہمیں سمجھایا 8 سے 40 سال پہلے کہ جی نہیں آپ کو نہیں پتا اس میں سے یہ ہمارا فائدہ ہوگا، تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے سامنے افغانستان کی صورتحال. پھر 8 سے 20 سال پہلے ہمارے بڑوں نے جو سوچا جی آپ کو نہیں پتا جی امریکہ کا ساتھ دے کے طالبان کو کچلنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، آج وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ دو بڑی بڑی غلطیاں تو ان 40 سالوں میں کر چکے ہیں. اب ہم نے اور کتنی غلطیاں کرنی ہیں؟ میرے خیال میں اب جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کچھ تیسری بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ان جنگوں کی مخالفت کریں، انسانیت کو اس عذاب سے جان چھڑائیں.
اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں. ہمیں تو اسلام نے حکم دیا ہے جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32. اور جس نے ایک جان کی جان بچائی، چاہے وہ انسان، مسلمان نہیں، ایک انسان کی، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، امید ہے آج ہمارا انگلش سب ٹائٹل کا کام وہ کمپلیٹ کر کے بھیج دیں گے. 1-2 دن کے اندر یہ ویڈیو ہماری جو اپلوڈ ہوئی ہے، رشیاز وار اگینسٹ یوکرین اور لاجک بیہائنڈ جہاد ان اسلام، یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اردو میں، اسی کے نیچے ہم سب ٹائٹل انگلش کا ایڈ کر دیں گے. یعنی ویڈیو نئے سرے سے اپلوڈ نہیں ہوگی، اسی ویڈیو میں ہم ایڈ کر دیں گے سب ٹائٹل. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس یورپ میں، امریکہ میں، رشیا میں، ملیشیا میں، آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جب وہ انگلش سب ٹائٹل اس میں ایڈ ہو جائے تو آپ ایون اپنے نان مسلم لوگ جو اردو نہیں سمجھتے، انگلش جانتے ہیں، چونکہ یونیورسل لینگویج ہے اس وقت دنیا میں، کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہماری ینگ جنریشن انگلش سمجھتی ہے اور انگلش میں بات دوسرے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. تو وہ سب کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کریں. آلموسٹ اسلام کی ٹرو پکچر جہاد کی، قتال کی، انسانیت کی قدر کی، یہ ساری چیزیں میں نے اس میں کور کی ہیں اور وہ فی البدی گفتگو ہے. اور اللہ کا شکر ہے، میں جب بھی ایسے موضوعات پہ بولتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ زبان پہ حق جاری کرے. کانسیپٹ میرے ذہن میں ہوتا ہے لیکن اس وقت میں الفاظ میرے ذہن میں کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا ہے. مثلا اسی لیکچر کے اندر جو میرے دماغ میں وہ بات، حالانکہ قرآن میں تو پہلے موجود تھی، کبھی میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. وہ کس طرح چلا گیا؟ 3-4 دن پہلے ہم مغرب کی نماز کے اندر یہ انہی آیات سے گزر رہے تھے، سورہ توبہ کے آیت نمبر 92 کہ نبی آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھی، اور جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، کوئی سواری میرے پاس موجود نہیں، ساز و سامان نہیں کہ میں تبوک پہ رومن امپائر کے خلاف تمہیں لے کے جا سکوں. تو اے نبی تم دیکھو گے کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے مارے کہ وہ اللہ کی راہ میں اب کچھ خرچ نہیں کر سکتے، اپنی جان نہیں دے سکتے. اور نبی اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا، میں تمہیں کہاں سے ریسورسز دوں؟ ریسورسز ہے ہی نہیں تھے اتنے. اور یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. یا بعض لوگ ہمیں یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ جناب خیر ہے جی، ایمان کی طاقت سے سب کچھ چل سکتا ہے. ایمان کی طاقت سے ہی صرف چلتا ہوتا تو نبی اسلام بغیر ریسورسز کے ان لوگوں کو ساتھ لے جاتے. خدا کے لیے کس دنیا میں آپ جی رہے ہیں؟ اس دنیا میں تو ویسے ہی لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور قرآن و سنت میں تو ویسے ہی آپ کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں میں اس مذاق اڑانے کے لیے آپ کا تیار بیٹھا ہوں. تو وہ ویڈیو انشاءاللہ سب ٹائٹل میں 1-8 دن کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ. سب لوگوں کو شیئر کریں. وہ یونیورسل ویڈیو ہے اور وہ سدا بہار ویڈیو ہے. جب کبھی بھی یہ مسئلے اٹھیں گے، اب یہ مسئلے چلتے رہنے ہیں، کم از کم مسلمانوں کو اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس طرح کی جنگوں کا کہ پرائے جو ہے وہ شادی میں عبداللہ دیوانہ خام خواہ 2 بار بھگت نہیں چکے. سب سے پہلے ہم 40 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ بھگتے ہیں اور دوسرے ڈکٹیٹر کے کہنے پہ 20 سال پہلے بھگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کو تو یہ ساری باتیں سمجھ ہیں. میں حیران ہوں کہ ان جیسا سمجھدار بندہ جو خود ان ساری چیزوں کا مخالف رہا ہے، تو وہ مطلب کس کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے 2 دفعہ ہم ڈسے جا چکے ہیں. پہلے رشیا کی وار جو امریکہ کے اگینسٹ، جو افغانستان میں ہم نے طالبان کو اس وقت ساتھ دیا اور اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملا، اور بعد میں امریکہ کا جب ساتھ دیا طالبان کے خلاف تو اس کا کیا رزلٹ ملا. اب یہ پھر ہم نے جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی گردن کٹوانی ہے. تو یہ چند باتیں ضروری تھی. اور پھر ہمیں لوگ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو ورڈ پالیٹکس کا نہیں پتا. میرے بھائی، ہمیں اللہ کے فضل سے ورڈ پالیٹکس کا آپ کے بڑوں سے بہت زیادہ پتا ہے. اور آپ کے بڑوں کے جو کارنامے ہیں نا پچھلے 40 سالوں میں، جو آج ہم نے بھگتے ہیں کہ آج ہم غریب ترین نیشن ہے دنیا کی، اس کے بعد بھی آپ ہمیں بھاشن دیں گے؟ اللہ کا خوف کریں. ٹھیک ہے. ان احمقوں کی دنیا سے باہر نکلیں. ہم آپ کے بڑوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. ہم عام سٹوڈنٹس نہیں تھے کہ ایف اے بی اے کر کے تو کسی ادارے میں بھرتی ہو کے تو کرتے کرتے اوپر پہنچ کے. میرے بھائی شائننگ سٹوڈنٹ تھے، ٹاپرز میرے ہیں.
میکینیکل انجینئرنگ کی آنرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو نہ آپ کے بڑے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کے پاس ہم سے زیادہ اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کا علم ہے، اور اللہ کے فضل سے جو دنیا کو سمجھنے کا معاملہ ہے، معاملہ فہمی بھی، وہ ان کے کیے ہوئے کرتوت تو ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم جو مشورے اس وقت دیتے تھے آج آپ سب لوگ وہی مشورے لے کے چل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں بہت زیادہ سمجھ ہے اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. یہ تکبر کے طور پہ میں بات نہیں کر رہا، یہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی عاطف صاحب کی طرف سے تھا. وہ امریکہ سے تھے، پوچھ رہے تھے کہ امریکہ کے مختلف شہروں میں کتنے کلومیٹر پہ جو ہے نا میری سفر کی نماز